کی ذاکر عورت مختصر ذاکر فرمائیں گے. کشمیر کے بنا ہوا ہے جو رومال ہو کے ماتھے پر بنا ہوا جو رومال ہو کے ماتھے پر سلام اس کو حرم کا غلاف ہوتا ہے. بنا ہوا جو رومال ماتھے پر سلام اس کو حرم کا غلاف ہوتا ہے. مولانا حسن امام صاحب کے اللہ کربا کے محترم سید اللہ امام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته عبده المحسنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على سبيقة المباركة الرازية المرضية عالمة خير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم الهدى أم المعصومين أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قال رسول اللہ القرآن ما علی و علی و القرآن صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس میں ذکر اس کا ہوگا وہ کہ جو صاحب موسر وہ کہ جو قرار ہے وہ کہ جو مالک مختار ہے وہ کہ جو ولی سفردار ہے وہ کہ جو مبید الغفار ہے وہ کہ جو امین القہار ہے وہ کہ جو مرحم السوار ہے وہ کہ جو یسرف الدین ہے وہ کہ جو الحمد کا سر ہے وہ کہ جو یاسین کا دل ہے وہ کہ جو کعبے کا مالک ہے وہ کہ جو قرآن کا وارث ہے وہ کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی وہ کہ جس نے نوح کا سفینہ نجات دلایا وہ کہ جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا وہ کہ جس نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھایا وہ کہ جس نے یوسف کو حسن عطا کیا وہ کہ جس نے یعقوب کو روشنی عطا فرمائی وہ کہ جس نے یعقوب کو یوسف سے ملوایا وہ کہ جس نے سلیمان کو حکومت عطا فرمائی وہ کہ جو کعبے کا مالک ہے وہ کہ جو فاتح الجنان ہے وہ کہ جو فاتح حیدر ہے وہ کہ جس نے امر کو مارا وہ کہ جس نے حارث کو مارا وہ کہ جس نے مناب کو بچایا وہ کہ جس نے اندر کو مارا وہ کہ جس نے پتھر میں دین کا عالم رہا وہ کہ جس نے کنویں میں 80,000 چیزوں کو قتل کیا وہ کہ جو حسن اللہ ہے وہ کہ جو باب اللہ ہے وہ کہ جو روح اللہ ہے وہ کہ جو لسان اللہ ہے وہ کہ نب اللہ ہے وہ کہ وقت اللہ ہے وہ کہ اللہ ہے وہ کہ نفس اللہ ہے وہ کہ نصر اللہ ہے. ذکر اس کا ہوگا وہ کہ جو خدا کا ولی بھی ہے وہ کہ جو عیسیٰ کا شروع کیے حدیث فرمائی قال رسول اللہ القرآن ما علی و علی مع القرآن. ترجمہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا فرمایا رسول اللہ؟ قرآن ما علی
علی والیوں کا قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ مولا نے ہر چیز کا علم، ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا ہے۔ پورے قرآن کا مکمل علم سورہ الحمد میں رکھا ہے۔ سورہ الحمد کا علم خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ پورے بسم اللہ کا علم خدا نے پائے بسم اللہ میں رکھا ہے۔ پورے پائے بسم اللہ کا علم خدا نے اس کے نقطے میں رکھا ہے، اور اس کا نقطہ علی ہے، انا نقطۃ تحت الباس محمد۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں علی کا ذکر کہاں ہے؟ ارے بھائی کہاں نہیں ہے، قرآن میں علی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ تھوڑا بہت اشارہ کرتے ہوئے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کا نقطہ علی ہے، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ علی ہے، عمر بن عاصم سینا سعود مرضات اللہ ہجرت کی رات اللہ کی مرضی خریدنے والا علی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا علی ہے۔ انمان کا منذر ولکل قوم ہاد، ازل سے لے کر ابد تک ہر مومن کا رہنما، ہر مومن کا پیشوا علی ہے۔ من دون اللہ فہم لا صراط الجحیم وقفہم انہم مسئلون، جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے پوچھے جانے والا سوال علی ہے۔ فخفار لکم ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونبتہل اللہ یلقاتنی، میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے جانے والا علی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، نماز میں انگوٹھی زکات دینے والا علی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسبک من الناس۔ محمد پیغمبر محمد حضور محمد کو حج سے دیکھنے کی وجہ علی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہونے کی وجہ علی ہے۔ بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم وأصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها الا یطمعون۔ قیامت کے بعد شجرہ کی پہچان چہرہ دیکھ کے کرانے والا علی ہے۔ ابھی ذکر کیے یا رسول بلغ ان سے لے کر ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسبک من الناس۔ اے رسول پہنچا تو وہ پیغام، اگر پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کیا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام۔ پیغام کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام۔ یا ایھا رسول بلغ، پہنچا دو پیغام، بلغ پہنچا دو پیغام۔ پیغام کیا ہے؟ ولایت علی۔ پیغام کیا ہے؟ ولایت علی۔ اور اگر نہ پہنچایا تو گویا رسالت گئی، رسالت نہیں بچتی محمد مصطفیٰ کی۔ ارے جب بغیر علی کی ولایت میں رسول کی رسالت نہیں بچائی تو جو قاری تک اللہ ہے اس کی نماز کیا بچے گی؟ صلوات پڑھیں محمد ایک بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا آئیزیک نیوٹن، جس نے گریویٹی کی ڈسکوری کی تھی، جس کے 3 لا ہے، لا آف گریویٹی۔ بھلے سے پہلے تو کسی کو پتہ ہو چاہے نہ ہو، جو تیسرا لا ہے لا آف ری ایکشن، بچوں کو پتا ہے، بیکاز لا آف ری ایکشن ایوری ایکشن ہیز اے سیکوئل اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ہر ایکشن کا ایکول اور اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ مانے مثال دے کے بات آسان کرتے،
نہ درد ہوا نہ اثر ہوا نہ آواز آئی. درد بھی ہوا اثر بھی ہوا آواز آئی. جتنی زور سے مارے اتنی زور سے درد. ایک کیل لے دیوار پہ رکھ کے ہتھوڑا دے دھیرے دھیرے کچھ نہیں ہوگا. زور سے مارے ہوگا. کسی کو سامنے رکھے ہلکے سے تماچا مارے درد نہیں ہوگا. زور سے کھینچ کے مارے درد ہوگا. یعنی جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے درد ہوگا. جتنی زور سے آپ ماریں گے اتنی زور سے درد ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ جتنی زور سے آپ مارو اتنی زور سے درد ہوگا. تو اب ماتم کرنے سے پہلے کبھی یہ نہ پوچھنا یہاں ہے درد پتا نہیں وہاں کی ہوتا ہے. مشہور اسکاٹش ہسٹورین اور ایسے تھا تھامس کارلائل. تو اس نے کہا کہ do not be engaged in wars which would have created a world of wisdom and knowledge. This man had never been compelled to spend his life in battlefields. Humanity would have witnessed the wonders of intellect and philosophy from him. معنی آسان جملوں میں اس کے معنی کہہ دے. کارلائل نے فرمایا تھا کہ مسلمان اتنے بدبخت تھے اتنے بیوقوف تھے کہ وہ علی کو میدان جنگ میں مصروف رکھے تھے. مسلمان اتنے بیوقوف تھے کہ وہ علی کو میدان جنگ میں بھیجتے تھے. اگر وہ علی کو میدان جنگ میں نہ بھیجتے علی کو صرف منبر پہ بٹھاتے اور صرف بولنے دیتے تو علی علم کی اتنی دنیایں ختم کر دیتے کہ قیامت تک کے کسی ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی. مولا علی نے فرمایا کہ کسی نے اگر کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو بولا اس میں 70 انبیاء کا حق نکلا اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو وہاں ایک ہمارے جیسا دیہاتی بیٹھا تھا اور اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ مولا میں گاؤں میں رہتا ہوں کھیت کھلیان ہے جانور بھی پالے ہیں اینڈ فور سیکورٹی ریزن حفاظت کے لیے میں نے ایک کتا بھی پالا ہے اور مولا میں اسے روٹی بھی ڈالتا ہوں. تو مولا کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کتے کو روٹی ڈالے تو گویا 70 انبیاء کا قتل کیا. مولا نے فرمایا کہ میں وہ 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں بلکہ 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں جو میرا ہی کھاتا رہا مجھ پر ہی بولتا رہا اور ولایت علی کا منکر رہا. صلوات پڑھے محمد صلوات پڑھے. مولا علی جب جنگ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابو نصر. تو ابو نصر کے دل میں خیال آیا کہ آیا علی حق ہے یا نہیں ہے. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک دریا پڑ گیا. مولا نے کہا کہ ابو نصر بلایا. ابو نصر جاؤ دریا ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کہا علی کا حکم ہے مچھلی باہر آئے گی اور اس سے پوچھنا کہ دریا میں کس جگہ گہرائی زیادہ ہے کس جگہ کم ہے تاکہ ہم لشکر لے کر وہاں سے گزر جائے. یہ کہا وہ نصر گیا دریا کنارے جا کے کہا کہ علی کا حکم ہے. تمام مچھلی باہر آ گئی ساری مچھلی باہر آ گئی. گھبرا کے گیا مولا کے پاس. پھر کہا کہ مولا جیسے ہی کہا کہ علی کا حکم ہے تمام مچھلی باہر آ گئی. مولا تو پھر اس کو فرمایا کہ جاؤ نصر جا کے کہو علی کا حکم ہے فلا بن فلا بن فلا بن فلا. مولا نے اسے 70 نسلیں بتائی. اب یہ ابو نصر جو گیا جیسے ہی گیا دریا کنارے کھڑا ہوا کہا علی کا حکم ہے فلا بن فلا بن فلا بن فلا. ایک مچھلی باہر آئی باہر نکل کے کہا کہ ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا جو مچھلیوں کی 70 نسلیں جانتا ہو کیا وہ دریا کی گہرائی نہیں جانتا ہوگا. چلو آپ جب یہ بہت سناتے ہیں آپ کو تو اپنی کتابوں سے نہیں اپنی بھائیوں کی کتابوں سے اہل سنت کی کتابوں سے
مستدرک اہل سنت کی معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ امی جان خود فرماتی ہے کہ جب احد میں سب بھاگ کے چلے گئے تو جو سب سے پہلے رسول کے پاس تشریف لائے اس کا شرف میرے بابا کو۔ اچھا ایک کلپ دیکھے تھے وائرل تھی، کسی شیعہ عالم دین میں اہل سنت کے عالم دین کا مناظرہ تھا، اس میں شیعہ عالم دین نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئے تھے، اہل سنت کے عالم دین نے کہا کہ نہیں وہ یہ مت کہیے کہ بھاگ گئے بلکہ کہیے کہ تشریف لے گئے۔ تو چلیے آپ کا یہ ورڈ یوز کیا جائے کہ آپ تشریف لے گئے۔ تو کہا کہ میران فرمائی کہ جب احد میں سب بھاگ کے چلے گئے تو سب سے پہلے میرے بابا تشریف لائے۔ اہل سنت کی دوسری کتاب تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ دوسرے نمبر والا جو نمبری خود ہی فرما رہا ہے کہ جب احد میں رسول کو چھوڑ کے سب بھاگے، میں تو اتنی اسپیڈ سے پہاڑ پہ چڑھا کہ جیسے کوئی پہاڑی بکرا پہاڑ پہ چڑھ رہا۔ اس کے بعد جب رسول اسلام کے پاس احد ہو گئی، پہلا والا سب سے پہلے ہو گیا، دوسرا والا اس کے تھوڑے دیر کے بعد پہنچا، اور تیسرا والا اہل سنت کی تیسری کتاب تفسیر فخر الرازی میں لکھا ہے کہ تیسرا والا 3 دن کے بعد آیا تھا۔ یہ بھاگتے بھاگتے اتنا دور چلا گیا تھا کہ اسے لوٹتے لوٹتے 3 دن لگ گئے تھے۔ اور اہل سنت کی چوتھی کتاب مدارج القبول میں لکھا ہے، شام محدث دہلوی نے فرمایا کہ جب احد میں رسول کو سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، علی چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ پوچھا کہ رسول نے پوچھا کہ علی جب ہمیں سب چھوڑ کے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ کتاب کا جملہ ہے، شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے جو جائے وہ جائے، میں آپ کو چھوڑ کے اسی لیے نہیں گیا کیونکہ جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں چھٹے امام نام جاتا ہے صادق علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، فرمایا بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، اور جو دشمن ہے بے حساب اس کے پاس سونا ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے۔ مولا ایک مرتبہ مولا نے اسے فرمایا اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، لیکن تم کیا سونے اور چاندی کو رزق سمجھتے ہو؟ ارے خدا جس سے راضی ہوتا ہے نا اسے دولت نہیں علی کی محبت دیتا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سوال کیا کہ مولا کیا خدا کل شے قدیر ہے؟ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ فرمایا بے شک اللہ کل شے قدیر ہے۔ کہا کہ مولا پھر خدا انسان بغیر سانس کے، بغیر بریدنگ انہیلیشن ایکسیلیشن، خدا بغیر سانس کے بھی کوئی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ فرمایا رکھ سکتا ہے، لیکن خدا کو انتظار ہوتا ہے کہ شاید اگلی سانس میں وہ علی کو مان لے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ چھٹے امام نے شیعوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اللہ بچائے تمہیں ابلیس سے، اور تم شیعوں کے پیچھے پڑا ہے۔ چاہنے والا حیران ہو کے سوال کرتا ہے کہ مولا ہمارے پیچھے ہی کیوں پڑا ہے؟ باقی مخلوق بھی تو ہے، اس کے پیچھے کیوں نہیں؟ اس قرآن کے فرمایا امن باتون کا فاحمل ہو، باقیوں کے تو علی سے پھر یہ تعریف ہو چکا ہے۔ صلوات بھیجے محمد محشر میں قیامت میں جب انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو خدا یہ نہیں کہے کہ جبریل مجھے سب پتا ہے، بس رجسٹر پہ نامہ اعمال پہ اوپر دیکھو علی لکھا ہے تو بسم اللہ ورنہ مارو جوتا اور پھینکو انہیں جہنم میں۔ جب منکر علی لایا جائے گا نا قیامت کے دن، محشر کے دن، تو اس کے گردن میں ایک پاؤں ہوگا اور ہر پاؤں کے اندر 30,000 شیطان، ہر حلقے میں 30,000 شیطان ہوں گے، اور وہ ہر شیطان اس کے منہ میں پھونک کے کہہ رہا ہوگا ارے بیوقوف تو مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے، میں نے کم از کم علی کا انکار تو نہیں کیا۔ لیکن جب یہی علی کے بیٹے حسین میدان کربلا میں
سے سوال کیا کہ ظالموں تمہاری نظر میں خطا کار ہوں، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جناب علی اصغر کو یہ سزا استغاثہ پر ان کی حل میں باسن منصورہ، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا۔ مولانا حسین امام حسین جناب علی اصغر کو لیے پہنچے تو کہا کہ ظالموں تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسے حسین تم پانی مانگ رہا ہو تم سے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ حسین پانی پی لے گا اس کے بدلے تو میں اس بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ آزادارو زمین اتنی گرم ہوا کرتی تھی کہ اگر اس پہ دانا ڈالے تو دانا بھن جائے، اس میں حسین نے اپنے جان سے بیٹے کو نکال دیا۔ اب حسین نے اپنی سوکھی زبان اپنے لبوں پہ کھیلنا شروع کیا، فوجیں اشکیاں رونے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، کہا میرے بیٹے تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اب اپنے تمام پر ساتھ کہا آئنا آئنا ہوگا معصوم کا گلا چھڑا۔ اب امام حسین کو تین کام کرنا تھا، پہلا تیر نکالنا تھا، دوسرا ماں کو دکھانا تھا، اور تیسرا ایک ننھی سی قبر بنا کر سپرد لہن کرنا تھا۔ کہو گا مولا جب آپ نے تیر نکالا ہوگا تو اصغر کو کیسے سنبھالا ہوگا، اور اگر اصغر کو سنبھال لیا ہوگا تو اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ اب جو دوسرا کام کرنا تھا وہ ماں کو دکھانا تھا۔ جناب امام حسین جناب اصغر پڑھیے خیمے میں گئے، کہا صاحب یہ تمہارا بیٹا اصغر بیوی سکینہ دوڑتی آئی، کہا بابا بھیا اصغر کو پانی پلا لائے، میں تک پیاسی۔ اب کیا ہوا؟ حسین نے ابا ہٹائی، ماں نے بس ایک جملہ کہا اے میرے بیٹے کیا تو جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے ہیں؟ اب جو تیسرا کام حسین کو کرنا تھا وہ اپنا نجی قبر بنا کر سپرد لہن کرنا تھا۔ جس کے حسین نے قبر بنا کر سپرد لہن کیا، ننھی سی قبر بنا کر سپرد لہن کیا۔ حسین قبر کھودتے جاتے رو گیا، تو حسین کے پاس قبر میں ڈالنے کے لیے پانی نہ تھا، حسین قبر کھودتے جاتے روتے جاتے، قبر کھودتے جاتے روتے جاتے۔ علی اصغر کو دفن کیا، مگر 11 محرم سے تمام سروں کو گرا گیا، ایک سر کرتا اپنے ظالم نے حکم دیا کہ یہ جس زمین میں کربلا کو کھود دو، اپنے ایک لہجہ ایسا زمین پہ لگا اپنے کا جس کے رکھ گیا باقی نگاہ کے سامنے بیٹے کا سر بلند ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔